السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین کرام، میں نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 10 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے مثالی نوجوان کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پچھلی نشست میں الحمدللہ ہم نے جوانی کی اہمیت اور اچھی طریقے سے استعمال کرنے کا فائدہ کیا ہے اس کے بارے میں تذکرہ کیا۔ اب کچھ نوجوانوں کا تذکرہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر ہم اور آپ مثالی نوجوان بن جاتے ہیں تو ہمارا بھی فائدہ، خاندان کا فائدہ، ملک کا فائدہ اور دنیا میں بھی فائدہ اور مرنے کے بعد بھی فائدہ ہے۔ دیکھ لیجئے، چند چیزوں کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اور آپ اس کی اصلاح کر لیتے ہیں تو نوجوانوں سے سیکھ لیتے ہیں تو ہمارا بڑا فائدہ۔ جیسے بال کا مسئلہ ہے، فٹ بالر کے حساب سے بال رکھیے گا، کھلاڑی کے حساب سے بال رکھیے گا۔ اچھا آپ ہی بتائیے، فلمی دنیا کے جو ہیرو ہیں اس کے حساب سے بال رکھیے گا؟ ارے بال رکھنا تو صحابہ کرام کے طریقے پر رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رکھیے، اولیاء اللہ کے طریقے پر رکھیے۔ وہ لوگ کیسے رکھتے تھے؟ ایک حدیث میں سنانا چاہتا ہوں۔ بھائی ہو تو ایسا بال کے سلسلے میں کتنا فکر مند رہے اور اپنی پینٹ کے سلسلے میں بھی فکر مند رہے۔ ہمارے اور آپ کے پینٹ کتنی لمبی ہے؟ ارے مولوی صاحب، مارکیٹ میں اتنی لمبی ملتی ہے تو کیا کریں؟ میں آپ کی بات بالکل مان گیا، مارکیٹ میں لمبی ملتی تو مارکیٹ میں قینچی بھی ملتی ہے کہ نہیں؟ صحیح بولیے گا، قینچی ملتی ہے نا؟ تو جب قینچی بھی ملتی تو لے کر پینٹ کو کاٹ دینے کا۔ ارے مولوی صاحب اتنا کون کرے گا؟ بھئی مثالی نوجوان بننا تو کرنا پڑے گا۔ الحمدللہ بہت سارے نوجوانوں نے کاٹ دیا کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ نچلا حصہ جو ہے وہ آگ میں جلے گا، اور وہ اس حدیث کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب اللباس کتاب نمبر 77 حدیث نمبر 5787، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جو ٹخنے کے نیچے ہے جتنی بھی چیزیں سب چیزیں آگ میں جلے گی، وہ حصہ آگ میں جلے گا۔ تو بولے مولوی صاحب چلے گا، جلے گا چلے گا، کاہے چلے گا بھائی؟ آگ میں جلے گا۔ اچھا ایک ماچس جو ہے نا، آپ مار کے دیکھیے، تو انگلی میں مار کے دیکھیے کتنا مزہ آتا پتہ چل جائے گا۔ اس لیے وہ حصہ آگ میں جلے گا۔ صحابی کا واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی محبت۔ نعرہ بڑا لمبا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، کاش کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے ہو جاتے تو الحمدللہ فائدہ ہی فائدہ۔ آئیے خریم اسدی کی طرح ہو جائیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا فائدہ۔ سنن ابی داؤد کتاب اللباس کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 4089 4089، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی پیارا ہے، اس لیے ذمہ داروں کو بھی چاہیے کہ پیارے انداز سے نوجوانوں کو سمجھائے۔ آج کل ہوتا ہے کہ اچھا یہ بول، میں تیرا باپ ہوں یا تو میرا باپ ہے؟ میں بوڑھا ہو گیا، بال سفید ہو گئے، مجھے سمجھانے چلا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کتنا پیارا ہے، پہلے تعریف کرتے پھر غلطی کی اصلاح کرتے۔ نعم الرجل خریم علی صدی لولا طول جمته و اسبال ازاری۔ خریم اسدی بڑے اچھے آدمی ہیں، دیکھیں پہلے تعریف کی کیونکہ آپ غلطیوں کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں۔ کاش کے بال کو ذرا کم کر لیتے اور ٹخنے کے اوپر کر لیتے۔ خریم اسدی مجموع میں موجود نہیں ہے، یہ حدیث ہمارے لیے بھی ہے۔ فبلغ ذلک خریما، تو خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی تو کیا کیا؟ گئے بازار میں، گئے قینچی لے آئے، بال کاٹ لیا۔ ورفع ازارہ الی انصاف ساقیہ، اور اپنے ٹخنے کے نیچے جو تھا کپڑا اس کو آدھی پنڈلی تک لے آئے۔ یقین مانیے اگر اوپر کر لیتے نا تو کہیں کہیں پر لوگ مذاق اڑاتے، اوہو چھوٹے بھائی کا پائجامہ پہن لیا کیا؟ ارے بھائی مذاق کیا اڑانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کر رہے ہیں، کیونکہ ٹخنے کے نیچے جو رہے گا سب آگ میں جلے گا۔ تو مثالی نوجوان وہ ہے جو خریم اسدی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اپنے کپڑے کو اوپر کر لے۔ مثالی نوجوان وہ ہے جو پلانا چھوڑ دے، بہت ڈوب گئے بہت پلا لیا۔ آئیے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہو جائیے۔ صحیح بخاری کتاب المظالم کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 2464، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کنت ساقی القوم فی منزل ابی طلحہ،
کہ میں ابو طلحہ کے گھر لوگوں کو پلا رہا تھا، پلا رہا تھا، بہت مزہ آیا۔ دیکھیں ایسی بات کرتے، ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پیلی ہے، ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پیلی ہے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا چوری تو نہیں کی ہے۔ اس لیے پینے کے بعد آپ دیکھیے گا اردو بڑی اچھی بات کرتے، ارے اپن کا تو ایسا ہے تو آپ کا کیسا ہے، اور کہاں کہاں پڑے رہتے، گٹر میں ہے، اگر جان نکل جائے تو۔ اس لیے ذرا بچیے، رک جائیے، توبہ استغفار، ختم، صحابی کی طرح ہو جائیے۔ یہ کیا؟ تو جب آواز لگانے والے نے آواز لگائی، کہا الا ان الخمر قد حرمت، لوگو شراب حرام ہے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ جتنے لوگ تھے یہ آواز پہنچی، تو وہ کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مجھے میرے ابا نے کہا اخرج، نکلو، یہ جتنے بھی ہے نا شراب کا جتنے بھی ہے سب کو بہا دو۔ میں نکلا، میں بہا دیا۔ آگے کا فجرت فی سکک المدینہ، مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں سے کہتا ہوں، سب سے بھی کہتا ہوں، جی یہ سب پینا چھوڑ دیجئے، سب چیز کی بربادی، پیسہ برباد، وقت برباد، جسم برباد، آباد کیا ہو رہا بتائیے؟ آبادی کچھ ہے؟ کچھ نہیں، سب بربادی بربادی بربادی۔ آبادی کے لیے کوشش کیجئے تو فائدہ۔ مثالی نوجوان کون ہے؟ اچھا نوجوان کون ہے؟ بہترین کون ہے؟ اسے سب پتہ ہے کہ بھائی اگر کسی لڑکی کے چکر میں رہیں گے تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5096 ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ جو مردوں کے لیے چھوڑ دیا ہے وہ ہے عورت کا فتنہ۔ کچھ خواتین کو شکایت ہوگی، ارے مولوی صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں فرمائے؟ بھائی تمام عورتیں فتنہ نہیں ہیں، لیکن جو فتنے والا کام کرے گی، پھنسانے والا کام کرے گی، ادھر ادھر کام کرے گی، وہ فتنہ ہے۔ جو غلط راستے پر چلنے کے لیے کہے گی، ادھر ادھر چکر میں رہے گی، تو یہ سب مسئلہ جب چلتا، پریشانی بڑھتی، تو ایسی عورتیں، ایسی لڑکیاں جو ہے وہ فتنہ ہے، اس لیے بچ کے رہنا چاہیے۔ لیکن ماشاءاللہ کچھ اللہ والی عورتیں بھی ہیں، اگر کوئی غلط کام کرتا تو اس کو روکتی۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5974، 3 آدمی کا واقعہ جانتے ہیں آپ۔ اس میں سے جو بیچ والا آدمی تھا اس نے کیا کہا کہ میری چچا زاد بہن تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ اب دیکھیے خوبصورتی کا تذکرہ ہو رہا ہے بھائی، وہی نا، اور شادی سے پہلے آپ یاد رکھیے گا ہر طرف جو نظر اٹھتی، اس لیے نظر زہریلا تیر ہے اور شیطان کا تو گھاتک ہے، اس لیے ذرا اس کو بچا کر کے رکھیے گا، جھکا کر کے چلیے، بڑا فائدہ ہے، بڑا فائدہ، اس میں فائدہ ہی فائدہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں حلاوت، تازگی ڈال دے گا۔ تو کیا ہوا، میری چچا زاد بہن تھی، بڑی نیک تھی، بیچاری مجبور ہو گئی، تو آپ تیار ہونا، 100 دینار دینا۔ پیسے بہت برباد ہوتے، ہاں لڑکی کے چکر میں پڑیے گا، جیب ڈھیلی ہو جائے گی، روڈ پر آ جائیے گا، کنگال ہو جائیے گا، صحت بھی برباد، جیب بھی برباد، سب برباد، اس لیے بچ کے رہنا۔ 100 دینار پر معاہدہ طے ہوا، بولے ٹھیک ہے۔ جیسے غلط کام کرنے کے لیے بیٹھے، اس اللہ والی نے کہا یا عبداللہ اتق اللہ ولا تبتغ الخاتم الا بحق، اللہ کا بندہ اللہ سے ڈر جا، غلط کام مت کر۔ کاہے کو توڑ رہا ہے؟ ابھی مہر دیا ہی نہیں، توڑ رہا ہے۔ شادی کر کے بھائی ملے، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ غلط کام مت کر۔ تو اللہ والی کچھ ایسی بھی ہے بہنیں جو منع کرتی۔ مثالی بہن تو وہ ہے، مثالی نوجوان تو وہ ہے۔ میں بھائی سے بھی بات کر رہا ہوں، بہن سے بھی بات کر رہا ہوں، آپ کی شادی بھی مثالی ہونی چاہیے۔ کوئی بھی پیغام دے دے، نہ عقل نہ شکل، بھیا عقل بھی لگانے کا، شکل بھی لگانے کا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ شکل کو نہیں دیکھتا، دل کو دیکھتا، لیکن انسان کو جو چھوٹ ہے، جہاں تک چوائس دیا گیا ہے، بھائی خوبصورتی کی وجہ سے بھی شادی کی جاتی ہے، خوبصورتی کو دیکھ کر بھی کرتے، حرج کی کوئی بات نہیں، کون منع کر رہا، لیکن دینداری کو لازم پکڑنا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی مثالی ہے، اور مہر بھی مثالی مہر ہے۔ اللہ اکبر، لمبے لمبے باندھ دیتے، پہلی رات ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے، معاف کیجیے گا، معاف نہیں کرنے کا، بھائی آپ کو دینا ہی پڑے گا چاہے جہاں سے بھی ہو۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی نہیں بنے، یعنی کلمہ نہیں پڑھے، پیغام بھیج دیا۔ تو کہا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد ولکنک رجل کافر وانا امرأۃ مسلمہ۔ ابو طلحہ آپ کا پیغام تو اچھا ہے، لیکن آپ کافر ہیں، میں مسلمان عورت ہوں۔ بہنوں کے لیے بڑا پیغام ہے، آپ کالج میں ہیں، اسکول میں ہیں، کہیں بھی ہیں، پڑوس میں بھی ہیں،
اسلام سے محبت اور مثالی بنیے تاکہ آپ کی شادی مثالی ہو اور نکاح مثالی ہو۔ کہا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر آپ کلمہ پڑھ لیتے یہی ہمارا مہر، ابو طلحہ انصاری نے کلمہ پڑھ لیا یہی مہر ہو گیا۔ مثالی نوجوان کون ہے؟ وہ ہے کہ اگر برائی کے لیے کوئی دعوت دے تو اس دعوت پہ لبیک نہیں کہنا، بچ کے رہیے گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32۔ زنا کے قریب مت جاؤ، وہ بری چیز ہے، قریب جانے سے منع کیا گیا۔ تو ادھر ادھر تانک جھانک، فوٹو دیکھنا، ادھر ادھر کرنا، نظر اٹھانا، یہ سب راستہ ہے لے کے جاتا، بری چیز ہے، برا راستہ ہے۔ تو اس لیے موقع بھی ملے تو چوکا نہیں مارنے کا۔ کتنے لوگ موقع ملتے ہی چوکا مار دیتے اور خوش ہوتے، جی نہیں۔ آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کی زندگی پڑھے گی نہیں پڑھے، سورہ یوسف پڑھے گی نہیں پڑھے، مثالی نوجوان ہوئے، سورہ یوسف پڑھ لے سورہ یوسف پڑھیے، زندگی آپ کی انشاءاللہ بدل جائے گی، پڑھ کے دیکھیے۔ اچھا سورہ یوسف کا نمبر کتنا ہے یاد ہے؟ ارے مولوی صاحب کہاں وہ سب، یاد کر لیجئے، بہت آسان ہے۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور پڑھیے آیت نمبر 23 سے 29 تک پڑھتے چلے جائیے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي، بہلایا پھسلایا، دروازوں کو بند کر دیا۔ اب وہاں کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی دیکھ رہا ہے؟ ایک دروازے کی بات نہیں ہو رہی، دروازوں کو بند کر دیا۔ اس عورت نے کہا آؤ ہمارے ساتھ، یہاں رکیے۔ اگر مارکیٹ میں نکلتے اور ایسی عورت مل جاتی جو بن ٹھن کے باہر نکل رہی ہے تو وہ گویا کہ امراۃ العزیز، عزیز کی بیوی کا رول ادا کر رہی ہے۔ اور اگر کوئی عورت شرم و حیا کے ساتھ نکل رہی ہے، پردے کے ساتھ، تو وہ شعیب کی علیہ السلام بھی بولیے یا شعیب نیک آدمی ہے یہ بھی بولیے، ان کی دونوں بیٹیوں جیسا رول ادا کر رہی ہے۔ تمشی علی الاستحیاء، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آپ پڑھیے آیت نمبر 23، 24، 25 کہ وہ شرم سے چلتی۔ اب یہ دونوں طریقے کا رول ہے قرآن کے اندر، تو ایسا بننا یا ویسا بننا، تو مثالی بننا چاہیے جیسا شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، نہ کہ ایسا بننا۔ تو کہا آؤ برائی کے لیے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ قال معاذ اللہ۔ دیکھیے اللہ کا ڈر اور خوف ہی بچانے والا ہے۔ لا قانون بن جائے، قانون بننا چاہیے، اچھی بات ہے، سب کچھ ہو، لیکن ہمیشہ پولیس والے لاٹھی لے کے کھڑے رہیں گے کیا؟ ہمیشہ ڈنڈا رہے گا کیا؟ ایک ایسا ڈنڈا ہے جس کو کوئی دیکھتا نہیں، وہ اللہ کا ڈر اور خوف۔ اگر یہ دل کے اندر آ جائے آدمی فوراً توبہ استغفار کر لے گا۔ اس لیے کبھی بھی آپ کا من للچائے، کچھ ہو، میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، یہ چیز اگر پیدا ہو گئی تو برائی سے خود بخود بچے رہیں گے۔ اور کاہے کو ادھر ادھر جانے گا؟ مثالی نوجوان تو وہ ہے جو اچھے دوستوں کے ساتھ رہے۔ آئیے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہو جائیے۔ ان کے دوست لوگ کیسے ہیں؟ اگر آپ شرابی، کبابی، جواری، بےایمان، لچے، لفنگے جو گالی بکنے والے ہیں، اوباش قسم کے ہیں، ادھر ادھر اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، وہ سوئی بھونکنے والے، جانتے ہیں نا سوئی بھونکنے والے کو، اندر گھسا کے ڈال رہے ہیں، پھونک رہے ہیں، سونگ رہے ہیں، اگر ویسے لوگوں کے ساتھ رہیے گا تو ختم گئے کام سے۔ کیسے لوگوں کے ساتھ رہنے کا؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں کے ساتھ رہنے کی خواہش کرتے ویسی خواہش ہم سب کی ہو، جیسی سنگت ویسی رنگت۔ حدیث کے اندر کیا آیا؟ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2639۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما عادت لہا، آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ پہلے صحابہ کرام ایسے سوالات کیا کرتے تھے۔ آج کل ہم اور آپ مولوی صاحب کے پاس کس لیے جاتے ہیں؟ مولوی صاحب ذرا دعا کر دیجئے کاروبار اچھا چل جائے، اور جب اچھا چل جاتا تو مولوی صاحب کا فون بھی نہیں اٹھاتے، بھائی ایک فون بھی نہیں کرتے، مولوی صاحب بہت اچھا ہوا آپ نے دعا کر دیا، الحمدللہ کاروبار اچھا چل رہا ہے، بہت اچھا۔ ہمارے یہاں تو ناشکری ہے، کہاں شکر گزاری ہے۔ تو آئے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیاری کتنی کی ہو؟ کوئی تیاری نہیں، لیکن ایک چیز ہے۔ انہوں نے یہ کہا میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھے سب سے زیادہ خوش کرنے والی یہی ملی کہ تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا۔ تو آپ بال کاٹنے والوں سے محبت کرتے ہیں، فٹ بالر سے محبت کرتے ہیں، کیجئے بھائی، کھلاڑی سے آپ کو محبت ہے،
بے نمازی سے محبت ہے، شرابی سے ہے، جواری سے ہے، بےایمان سے ہے، محبت کیجئے کس سے؟ جس سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کیا، فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَبَا بَكْرَ وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَن أَكُونَ مِنْهُ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، گرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں لیکن مجھے امید ہے انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بھلا بتائیے مرنے کے بعد کس کے ساتھ آپ نے اٹھنا؟ ہپی کٹ والے کے ساتھ، فٹ بالر کے ساتھ گیند لے کے اٹھیے گا؟ کس کے ساتھ اٹھے گا بھلا بتائیے؟ کس کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں؟ نیک لوگوں کے ساتھ نا بھائی۔ تو جس سے محبت کیجیے گا اسی کے ساتھ اٹھیے گا۔ محبت کو بدل ڈالیے، پیمانہ بدلیے، اللہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، صحابہ کرام سے محبت، تو یہ بڑا فائدہ۔ تو یہ پیمانہ اگر بدلے گا تو فائدہ اچھا ہوگا۔ آئیے اور بھی لیتے ہیں۔ مثالی نوجوان کون ہے؟ مثالی نوجوان تو وہ ہے رات کی نماز، تہجد کی نماز کا اہتمام کرے، یہی تو اصل تربیت ہے۔ آج کل ہماری مسجدوں میں کون آتے بھائی؟ چاچا آتے، بزرگ آتے، الحمدللہ مسجد آباد ہے، وہ نہ رہے تو مسجدوں میں تالے لگ جائیں۔ مثالی نوجوان کہاں ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نوجوان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تعریف کرتے ہوئے کہا، صحیح بخاری کتاب التہجد کتاب نمبر 19 حدیث نمبر 1122، نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل، عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، کاش کہ رات کی نماز پڑھتے۔ رات کی نماز کون سی نماز ہوئی؟ عشاء کی نماز، مغرب کی نماز؟ جی نہیں بھائی، وہ تو 5 ٹائم پڑھنا ہی ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، اپنے یہاں 5-6 ٹائپ کے نمازی ہیں، ایک اصلی، ایک نقلی، ایک وصلی، ایک فصلی، ایک 8 کے، ایک کھاٹ کے، ایک 360 کے۔ اصلی والے ماشاءاللہ پڑھ رہے، اللہ ہم سب کو اصلی بنا دے، زور سے بولیے آمین۔ کچھ لوگ کیا ہوتے، نقلی ہوتے، بس چل رہا پڑھ لیے۔ کچھ لوگ فصلی ہوتے، پڑھے چھوڑے پڑھے چھوڑے پڑھے چھوڑے، کبھی کچھ مسئلہ ہو گیا، زلزلہ آیا، آہا مسجد میں آ گئے، زلزلہ ختم بھائی، ٹینشن فری ہو گئے۔ کچھ لوگ وصلی ہوتے، ملانے والے، اچھا میرا یہ کام ہوگا تو نماز پڑھوں گا، نہیں ہوگا تو نہیں پڑھوں گا، کیوں پڑھوں؟ کچھ لوگ بدنصیب اس ٹائپ کے بھی ہیں۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ 8 والے، جانتے ہیں 8 والے، جمعہ کے دن آ گئے، ماشاءاللہ عطر لگا کے آ گئے، بہترین کپڑا پہن کے آ گئے، سب کچھ الحمدللہ۔ اچھا آپ نمازی ہیں؟ الحمدللہ نماز تو پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کھاٹ والی چلے گئے جنازے کی، اور جنازے میں کون رشتہ دار لوگ آتے، دوسرے لوگ کہاں آ رہے ہیں، ٹائم ہے نہیں بھائی۔ اس کے بعد 360 کی عید اور بقرعید والے نمازی، ایک دن روزہ نہیں رکھیں گے لیکن بہترین کپڑا پہن کے، اور الحمدللہ اس دن پینٹ شرٹ کوئی نہیں پہنتا، کرتی پیجامہ، اور اس کو عطر لگا کے، اور سرما اگر نہیں ملا تو سرما ڈھونڈنے ہی میں ٹائم پاس کرتے رہتے، سرما لگا کے تو جانا ہی پڑے گا۔ جی نہیں میرے بھائیو، رات کی نماز، تہجد کی نماز۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بہترین آدمی ہے، کاش کہ رات کی نماز پڑھتے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت تو بات سے بھی محبت کیجیے۔ آگے کا جملہ ہے فَكَانَ بَعْدَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، اب عبداللہ اس کے بعد رات میں بہت کم سوتے ہیں، بس تہجد کی نماز میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ مسجد ہی میں سوتے تھے۔ آج کون مسجد میں سوئے گا؟ آج کل سونے دیں گے؟ متولی صاحب ہی مار کے بھگائیں گے، چل بھائی بھاگ جا، سونے کا نہیں مسجد میں۔ تو نوجوانوں کو ذرا بنا کے لائیے، بچوں کو لائیے، تب فائدہ ہوگا۔ اگر زیادہ بھگاتے رہیے گا تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ مثالی نوجوان کون ہے؟ وہ ہے جو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول ادا کرے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے تو قرآن کو جمع کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا، کس نے کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا، کس نے کیا ہے؟ زید بن ثابت۔ وہ بوڑھے تھے، نوجوان تھے۔ کیا ہے حدیث کے اندر؟ صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 4986۔ کام بھی لینے کا انداز ہونا چاہیے۔ کیا پیارا انداز ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے اور تعریف کیسے کرتے، غور سے سنیے گا۔ انک رجل شاب عاقل لا نتہمک وقد کنت تکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انک رجل، آپ مرد ہیں۔ کیوں کہا مرد ہیں؟ ارے ذرا جوانی میں تعریف ہو جائے نا تو من کپا ہو جاتا، پھول کے اچھا لگتا۔ آپ مرد ہیں، پھر آپ نوجوان ہیں، آپ عقل مند ہیں، اور آپ وہی لکھا کرتے تھے، آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ اب دیکھیں 4-5 جملے تعریفوں والے ہو گئے، کام لینا،
اور واقعی ہے ان کے اندر. تو آگے کہا فتتبع القرآن فاجمعہ، اب آپ کو قرآن ڈھونڈ ڈھونڈ کے لانا اور آپ نہیں جمع کرنا. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے ایک کام ملتا کہ پہاڑ کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دوں، یہ آسان کام تھا، لیکن یہ کام قرآن ڈھونڈ کے لانے کا اب بوڑھے آدمی سے کہاں ہوگا، نوجوان ہی کریں گے. تو کہاں ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نوجوان؟ آپ نے کرنا، کوشش کرنی، تب ہو پائے گا. اگر نہیں کریں گے تو بڑا نقصان ہے. آئیے غور کریں، دیکھیں مثالی نوجوانوں کی ایک بڑی لسٹ ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی زندگی لیجئے تو آپ دیکھیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک نوجوان ہے، وہ نوجوان تحقیق کرتے. تو مثالی نوجوان وہ ہے جو تحقیق کرتا. الحمدللہ جس نوجوان نے ریسرچ کرنا شروع کر دیا، جانچنا شروع کر دیا، منزل ان کو مل ہی جاتی. آئیے دیکھیے، اس لیے بڑے بزرگ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ جلدی نہیں سمجھتے، لیکن جو نوجوان ٹائپ کے ہوتے جلدی سمجھ جاتے، صحیح بات ان کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی. آپ غور کریں، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 74 75 76 سے پڑھیے 83 تک، 84 85 تک، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام توحید کو ڈھونڈ رہے ہیں، ایک اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو کیا ہوا؟ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، تو انہوں نے کیا کیا؟ رات میں ستارے کو دیکھا تو کہا میرا رب ہے. ڈوب گیا تو کہا نہ میں نہیں مانتا. چاند کو دیکھا تو کہا میرا رب ہے، وہ بھی ڈوب، جی میں نہیں مانتا. سورج کو دیکھا تو کہا ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے، وہ بھی ڈوب گیا. تو کیا کہا آیت نمبر 79 میں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں متوجہ ہوتا ہوں، یکسو ہوتا ہوں اس کی طرف جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے خالص ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. توحید ہماری مضبوط ہے کہ نہیں؟ ایک اللہ کو ماننا اور ایک اللہ کے لیے کوشش کرنا، یہی چیز اصل ہے. تو نوجوان وہی ہے، تحقیق کرتے، دیکھتے. اور مثالی نوجوان ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے، وہ بہترین سوشل ورکر ہیں، سماج کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہی لوگ کریں گے. اس لیے یوتھ ہر جگہ بنائے جاتے ہیں، جی کام کرنا، ملک کے لیے کام کرنا، سوسائٹی کے لیے کام کرنا، لوگوں کے لیے کام کرنا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کا تذکرہ اور بچپنے کا بھی تذکرہ ہے. تو بچپنے کا بھی ہے، جوانی کا بھی ہے. تو آپ ان آیتوں پر غور کیجئے جس میں جوانی کے بارے میں آیا. تو جوانی کے بارے میں جب آیا ہے تو آیت نمبر 15 16 17 سے آیت نمبر 28 تک جائیے گا، تو اس کے اندر آپ دیکھیے کہ وہ کیسے کام آتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام راستے سے گزر رہے ہیں. جب راستے سے گزر رہے ہیں تو ایک ان کے قبیلے کا تھا اور ایک فرعون کے قبیلے کا تھا، دونوں لڑ رہے تھے. بلایا موسیٰ بچاؤ بچاؤ بچاؤ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے، فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، موسیٰ کا گھونسا، موسیٰ کا گھونسا، ایک گھونسا مارا تو سامنے والا مر گیا. ان کی نیت یہ نہیں تھی، مر گیا. تو دیکھیے جھگڑا چھڑانے کے لیے گئے. آج کل کیا ہوتا، سیلفی لیتے، اچھی باکسنگ چل رہی ہے، یہ بھی اچھی فائٹ کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا، بہترین سیلفی. ایک آدمی ڈوب رہا ہے تو رپورٹر کیا کرتا، لے کے جاتا اس کے پاس منہ میں مائک، آپ ڈوب رہے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے؟ ارے بھیا ڈوبتے کو پہلے نکالیے گا اوپر کے، مائک کو منہ میں لگا کے پوچھیے گا کیسے ہے. سیلفی کا زمانہ ہے میرے بھائیوں، لوگوں کے کام آئیے، کام آئیے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے، دو لڑکیوں کو دیکھا، پانی پلا دیا. آج کل بھی کچھ لوگ کیا کرتے، بھائی کام تو کر رہے ہیں لیکن مجبوری سے فائدہ، ناجائز فائدہ، جائز فائدہ. پھر اس کے بعد کیا ہوا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر لے جایا گیا. پہنچے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یا شعیب نامی نیک آدمی کے پاس. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں. اس سے یہ پتہ چلا پردیسی کو اپنی بیٹی دے سکتے لیکن 8 سال رہنا پڑے گا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ساس سسر کے یہاں داماد رہ سکتا ہے، ان کی خدمت کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں. اگر آج کل رہ جائے، اوہو جورو کا غلام ہو گیا، بیوی کا نوکر ہو گیا، ارے کہاں جا کے بس گیا بھائی، کہاں چلایا، حرج کی کوئی بات نہیں. تو نوجوان ایسا ہے جو ہر ایک کے کام آتا ہے، سماج کے بھی، گھر کے بھی، باہر کے بھی. تو مثالی بنیے، دوسروں کے لیے فائدے کا ذریعہ بنیے. اپنی زندگی کو یوں ہی برباد مت کیجیے. باتیں بہت ساری کرنی تھی، بس آج کے درس میں بس اتنا ہی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے نوجوان کو مثالی نوجوان بنا دے. زور سے بولیے آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.